اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم ذہن والے کے حساب سے بات فرمائی. تقوی والے کا حساب اور ہے اور جو کم لیول کا آدمی ہے اس کا حساب اور ہے. مجھے تو لالچ رہتا ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے مجھے آخرت کا فائدہ ہو. اپنے آخرت کے لالچ بھی کر رہے ہیں نا کہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اے محبوب علیہ السلام آپ خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان والے لوگ ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی. کہیں تو اللہ نے فرمایا ہوتا نا قرآن پاک میں لوگو جنت کے لالچ میں نہ تم میری عبادت کرنا نہ تم دوزخ کے ڈر سے تم میری عبادت کرنا. بس کرنی ہے تو کرو تمہاری مرضی نہیں تو نہ صحیح. بس کرو تو میری خوشنودی کے لیے کرو. بس کوئی لالچ والچ نہیں ہے. نہ جنت کا سوچنا نہ دوزخ کا تو سوچنا. جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے ان کو اپنے معیار کے حساب سے اپنے اندر ہی رہنا چاہیے. پبلک میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. پبلک اپنے ایک معیار اس میں کمزور آدمی بھی ہوتے ہیں درمیانے لیول کے بھی ہوتے ہیں بہت اونچے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو کم از کم کمزور سے کمزور کے لیے باتیں بیان فرمائی. دیکھو نا ایثار ہر بندہ نہیں کر سکتا لیکن ایثار کا ایک ٹرم قرآن پاک میں ملتی ہے. ہم ایثار نہیں کر سکتے. جی ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ اچھی اچھی بوٹیاں میں خود لے لوں. ہم نے کیا اثار کرنا ہے؟ ہم تو اچھی بوٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جی. اور جو اثار کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو جانیں بھی قربان کر دیتے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی تھے. ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان مسافر اپنے گھر لے آئے اور پتہ چلا صرف ایک بندے کا کھانا ہے. بچوں کو سلا دیا خود بھوکے رہے بیوی بھوکی رہی کھانا نہیں کھایا اور وہ ایک بندے کا کھانا جو تھا مسافر کو کھلا دیا. تو رب کائنات نے اس کی شان میں قرآن اتار دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے محبوب علیہ السلام باوجود یہ کہ خود ان کو حاجت ہے لیکن یہ اثار کر دیتے ہیں. اب اثار پر لیکچر تو میں دے رہا ہوں لیکن دیکھو میں خود بھی اس معیار پر ہوں یا نہیں ہوں. لوگوں کہتے ہیں اثار کرو خود مجھے بھی تو کرنا چاہیے. لیکچر دینا اور چیز ہے بات سنا اور چیز لیکن اس لیول کے اوپر آنا ایک اور چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں مخلوق کے حساب سے بیان کی ہے. اس کو کوئی لالچ نہیں ہے. جس کو لالچ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. جس کو لالچ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. وہ ان چیزوں سے پاک ہے اور مخلوق کو ضرورت ہوتی ہے. کشف الماجوج شریف میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ دو بزرگ تھے. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یار آؤ نا ذرا آج ایک مجاہدہ کرتے ہیں. ایک درویش کہتا ہے ایک دن روٹی کھاتے ہیں اور پورا مہینہ گزار لیتے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ کیا درویشی ہے. روزانہ کھاتے ہیں اور ایک وضو کرتے ہیں صرف پورا مہینہ ایک وضو سے گزارتے ہیں وضو نہ ٹوٹے کھائیں بھی روزانہ 3 ٹائم کھائیں. کیا یہ پاسبل ہے؟ انسان کی عقل کے حساب سے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ بات انسان کی طاقت سے باہر ہے اور سوائے توفیق الہی سے ایسا کوئی نہیں کر سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو پھر تو ہو سکتا ہے نا جی. جیسے جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا اے میرے درباری کون بلقیس کا تخت لائے گا جی. تو ایک ولی اللہ کہتا ہے انا آتی کا بہی میں وہ تخت لاتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کہ حضور قبل ان یرتد الیک طرفک آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں. اب یہ انسانی طاقت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کوئی طاقت ہے. یہ کوئی اس کی اپنی عطا کردہ تھا جس کے بلبوتے پر یہ کام ہوا. تو یہ کسی کسی کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے. ان کا معیار اور ہے اور جو اس معیار کے لوگ ہیں ان کو اپنے معیار کے حساب سے اپنے معیار کی سوسائٹی میں بات کرنی ہے. ہم عام لوگ ہیں ہمیں اپنے حساب سے بات کرنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا اس کو 3 انعام ملیں گے. نمبر 1 اس کے پچھلے گناہ معاف، نمبر 2 اس کی گردن دوزخ کی آگ سے آزاد، اور نمبر 3 بغیر کمی کے جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو اتنا ثواب افطاری کرانے والے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ہے مہینہ، چاہے ایک بندے کو گھر بلا لے آدمی، 2 کو بلا لے، یہ 100-200 ضروری نہیں ہے، ایک کو بلا کے افطاری کرا سکتا ہے تاکہ اس حدیث مبارکہ کے فیوز و برکات حاصل کرے. اچھا، اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو روزہ افطار کرائے گا اس کو یہ 3 انعامات ملیں گے، تو جناب سلمان فارسی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزی افطار کرائے، جو غریب ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے ہر ایک کا دل کرتا ہے میں یہ فیض پاؤں، اب غریب کیسے یہ فیض پائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا کی آسانی کے لیے ہر لیول کے بندے کے لیے بات بیان کر دی. فرمایا میرے پیارے صحابہ، اگر کوئی شخص کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر کھجور کے ایک دانے سے یا پانی کے گھونٹ سے افطاری کرائے گا، دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر کھجور کے ایک دانے سے یا پانی کے گھونٹ پلا کر افطاری کرائے گا، اللہ کریم جل مجد الکریم اسے بھی یہ تینوں ثواب عطا فرمائے. اب یہ ایک اوپن سی فیلڈ قائم کر دی ہے، اوپن سی بات فرما دی ہے، غریب بھی فیض لے سکتے ہیں، امیر بھی فیض لے سکتے ہیں، امیر بھی افطاری کرے، غریب بھی افطاری کرائے. غریب بھی تو دنیا میں جی رہا ہے نا، تو وہ بھی تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرے نا. گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کھانا پکتا ہے، 4 بچے اس کے 4 بچے اس کے، ایک دن وہ افطاری کرا دے، ایک دن وہ افطاری کرا دے. یہ افطاری کرانے والے کے لیے ٹاؤن شپ سے بلانے یا جو ٹاؤن سے بندے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں افطاری ہو سکتی. پہلے اپنے بہن بھائیوں کو افطاری کرا لے. بھی 2 بھائی کے گھر میں رہتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کھانا پکتا ہے، کمائی بھی علیحدہ علیحدہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کو افطاریاں کرائیں، محبت بھی بڑھے گی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑھانے کے لیے فرمایا تاکہ آپس میں مواخات کا تعلق قائم ہو جائے، محبت قائم ہو جائے، اخوت قائم ہو جائے، پیار قائم ہو جائے. اور جب کوئی آدمی کسی کی افطاری کرائے گا تو اس کے گھر چل کر جائے گا، اس کو سلام کرے گا، اس کو دعوت دے گا، اس کو اپنے گھر آنے کے لیے گزارش کرے گا. تو جتنا یہ پروسیس ہوگا یہ جانے آنے میں ہر قدم پر اللہ کریم اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اور جب وہ دعوت قبول کر گھر آئے گا اس کے بعد بیٹھے گا، اس کے ساتھ محبت کرے گا، پیار کرے گا، اس کی باتیں سنے گا، اس کو سنائے گا، اس کی محبت بڑھے گی. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری حالات سے اچھی طرح واقف ہیں اور کوئی پہلو آپ نے نہیں رہنے دیا، ہر بات بیان فرما دی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک ہوتا تھا کہ آپ پہلے افطاری فرماتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، پھر کھانا تناول فرماتے تھے. اور یہ ترتیب رکھنی چاہیے، پہلے افطاری کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے اور پھر کھانا کھانا چاہیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو صرف افطاری کرائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے یہ بھی کہیں گے کہ نماز کے بعد کھانا بھی کھا کے جائیے گا. ان کے لیے بھی بیان کر دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ومن اشبع صائما، افطاری کرانے کے بعد، افطاری کا علیحدہ کام ہے، اور من اشبع صائما، جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا دے گا، یہ ایک علیحدہ کام ہے. افطاری تو کھجور سے ہوتی ہے یا پانی سے یا دودھ سے ہوتی ہے، وہاں کون سا آدمی کھانے کے انداز میں کھاتا ہے، تھوڑا سا لیا اور پھر نماز پڑھنے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشبع صائما، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا دے گا، یہ بھی ایک محنت ہے. جیسے افطاری کرانے کی محنت کی ہے، کھجوریں لے کر آئے، شربت لے کر آئے، دودھ لے کر آئے، محنت کی، اور محنت کا صلہ یہ ملا کہ 3 انعامات ملے اس کو.